अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, बात करेंगे साकिब निसार की मुबैना जाली ऑडियो टेप्स के हवाले से। फॉरेंसिक इदारे के सरबराह ने खामोशी तोड़ दी है। क्या क्या सामने आया है और क्या क्या उसके सरबराह ने कहा है, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे हुकूमत का मरियम नवाज की ऑडियो लीक्स की तहकीकात का ऐलान सामने आया है। इसके साथ साथ मरियम नवाज को मीडिया सेल से मुतालिक कई यू टर्न्स क्यों लेने पड़े हैं, माजी में वो अपने मीडिया सेल के हवाले से क्या कहती थी और अब उनका स्टैंस क्या है, प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन बात करेंगे पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की मुल्क गिर हड़ताल क्या कामयाब रही या नाकाम रही, इसके हवाले से हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो मुल्क में पेट्रोल की फराहमी है वो हालात कब और कैसे नॉर्मल होंगे, उस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन बात करेंगे अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली तारीखी इमदाद पर दुनिया सबसे ज्यादा हैरान है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को किस तरह से हेल्प आउट कर और पाकिस्तान ने क्या क्या किया है अफगानिस्तान के लिए, प्रोग्राम में आपको बताएंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे चीनी यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेरे तालीम हजारों पाकिस्तानी तलबा का मुस्तकबिल दाव पर कैसे लगा है, किस तरह से कोरोना की वजह से 2 साल पहले पाकिस्तान वापस आने वाले तलबा दोबारा वापस नहीं जा पा रहे, जबकि वैक्सीनेशन चीनी वैक्सीनेशन लगवाने के बावजूद दोबारा चीन जाने की इजाजत नहीं मिल पा रही, इसके पीछे क्या वजह है, प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सहाफी तज्जियाकार सिद्दीक जान और सहाफी तज्जियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। बहुत दिनों से अदील जिक्र चल रहा है जो साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो क्लिप सामने आए हैं कि आया ये दुरुस्त है कि नहीं है। फिर जिस तरह से हमने अपने प्रोग्राम में बताया किस तरह से इसमें लूप होल्स हैं और किस तरह से इसको एडिट किया गया है। उसके बाद एक फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि आवाज उन्हीं की है, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि एडिट है कि नहीं। फाइनली फॉरेंसिक इदारे के सरबराह ने खामोशी तोड़ दी है। क्या क्या मजीद इंकशाफात उन्होंने किए हैं? ये जो मुबैना जाली ऑडियो क्लिप सामने लाया गया, ये खेल खेला गया, ये ऑडियो क्लिप शर्मिंदगी का बायस बन गया है, सुबकी का बायस बन गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे तैयार किया, उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे पब्लिश किया, उन लोगों के लिए जिन्होंने इस पर नैरेटिव बनाया, उन लोगों के लिए जिन्होंने इस पर अपनी दानिश्वरियां दिखाई, तज्जिए गढ़े। और ये अब मामलात उस नहज पे आ गए हैं कि जिसने भी इस मामले पे हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, इस मामले को और रंग देने की कोशिश की, आज उनके लिए शर्मिंदगी का दिन है। ऐसे ऐसे इंकशाफात आ रहे हैं। जब यह मामला सामने आ गया था, प्रोग्राम रियासत और अवाम भी इस मामले को सामने ले आया कि किस तरह एक स्पीच से उठाकर इस मामले को ऑडियो क्लिप बनाया गया। अब मरियम नवाज साहिबा ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की कि जी ठीक है, कुछ बातें तो इसमें है स्पीच की, वो बातें जो हैं वो किस स्पीच में हैं? वो बातें तो नहीं किसी स्पीच में अभी तक सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि बेटी को भी सजा देनी है, जिसमें कहा जा रहा है नवाज शरीफ को सजा देनी है, जिसमें कहा जा रहा है इमरान खान को लाना है। इस हवाले से भी जो इस वक्त माहिरीन बात कर रहे हैं कि वो भी मुख्तलिफ अल्फाज को और यानी उस जो आगाज इसका होता है वो तो एक कोई सतर पूरी जोड़ी गई ना, इसमें इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें छोटे छोटे अल्फाज को जोड़कर ये बात बनाई गई है, क्योंकि उसमें वाकई इतने ज्यादा जम्प्स हैं और बेरब्त सी बात हो रही है, अचानक वो जम्प्स हैं उसमें इतने। लेकिन जो एंड्रयू गैरेट ने अपनी खामोशी तोड़ी है, और चूंकि ये मामलात वहां की अदालतों में भी अब जाते नजर आ रहे हैं, वहां पाकिस्तानी कम्युनिटी इस वक्त इस मामले को वहां पर टेकअप करने का सोच रही है, तो इसलिए जाहिर है वहां पर जो ये फॉरेंसिक इदारा है उसके लिए भी इतना आसान नहीं है कि खामोश रहना कि ये मामला क्या हुआ है, आपने तस्दीक किस चीज की है। तो एंड्रयू गैरेट ने ये इंकशाफ किया है कि जिस शख्स ने उन्हें ये ऑडियो क्लिप दिया है उनसे उन्होंने इस एजेंसी से यह तयन करने के कहा कि आया ये ऑडियो फाइल में हेरा फेरी, एडिट या तब्दीली तो नहीं की गई। अब ये जो ऑडियो फाइल है इसमें दो नंबरी क्या की गई कि ये उनकी जो स्पीच के थे या उसके बाद इसको घड़ा गया, उसके बाद इसको एक और डिवाइस में प्ले करके एक और डिवाइस में रिकॉर्ड किया गया, यानी दूसरी डिवाइस में जब इसे रिकॉर्ड किया गया उसकी जो टेप बनाई गई या उसकी जो सीडी बनाई गई
وہ فرانزک کے لیے भिजवाई गई। अपनी तरफ से काम बहुत पक्का डाला गया है। अपनी तरफ से तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन जो चोरी है वो तो पकड़ी जाती है ना, और इस तरह की चोरी, फिर इस तरह की चोरी। अब तो यार हमारी पाकिस्तानी अवाम सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा एजुकेट किया है, ये सब लोग कर रहे हैं, ये इंडिविजुअल्स, आम बंदा इस सारे मामले को कर रहा है, आम सहाफी कर रहा है इस मामले को। और किस तरह इदारों पे हमला किया गया, उन्होंने कहा है कि हमने तस्दीक वो दूसरी सीडी की है, साकिब निसार साहब की। उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि हमें यह भी नहीं पता कि ये जो बात करने वाला कौन है, उन्होंने यह भी कह दिया। उन्होंने कहा हमें एक सीडी भिजवाई गई, उस सीडी में उसका फॉरेंसिक करना था। उस सीडी में वो चीज थी कि वो किसी और वॉइस की जो रिकॉर्डिंग थी उसके बाद होने वाली रिकॉर्डिंग थी। हमें एक आ गया ये दूसरी रिकॉर्डिंग है, क्या इसमें तो कोई एडिटिंग या तब्दीली नहीं है? तो जाहिर है उसमें तो कोई एडिटिंग या तब्दीली नहीं थी। ये बहुत बड़ा एक इनका खेल बेनकाब हुआ है। ये एंड्रयू गैरेट ने पहली मर्तबा इस पे जो लबकुशाई की है, और इस पे उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, उसे दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए जब दूसरा आला इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम दूसरी रिकॉर्डिंग को मुस्तनद करार देते हैं, क्योंकि पहली रिकॉर्डिंग हम पे नहीं, हमारे पास नहीं आई होती जिसमें काट छांट की होती है, हमारे पास आती है दूसरी रिकॉर्डिंग। दूसरी रिकॉर्डिंग जो है चूंकि एक और जो चीज प्ले हुई होती है उससे रिकॉर्ड की गई होती है, हम कहते हैं जी ये दूसरी वाली जो है बिल्कुल ठीक है। ये इसलिए अभी तक वो रिपोर्ट सामने नहीं लाई जा रही, इसलिए उसके सिर्फ चंद उसके हिस्से जो हैं वो ट्वीट करके इतना हाइप क्रिएट किया गया। और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो फाइल लाते हैं हम ये नहीं बता सकते कि असल में गुफ्तगू करने वाला कौन है, ये महज ऑडियो फाइल आती है, हम सिर्फ इतना बताते हैं कि इसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई। तो ये ड्रामा तो गया है पिट। ये मामला अब एक और पेंडोरा बॉक्स खुल गया। जाहिर है अब इस पे जाके सदीक जान साहब से भी हमने बात करनी है कि मरियम नवाज साहिबा ने कल वो जो कहा जा रहा है ना कि शायद कोई उनके जो नाकदीन है वो ये कह रहे हैं कि उनके मुंह से पहला सच सुना है। ये नून लीग से इतना बड़ा ब्लंडर हो गया है कि ये सारा मामला पीछे हो गया है, अब आगे एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। और असल में परेशानी मरियम नवाज साहिबा के लिए इतनी नहीं है, परेशानी उन दानिश्वरों के लिए बन गई है जो आजादी इजहार की बुनियाद पर जो क्या क्या कहा करते थे। उस पे भी बात कर लेते हैं सदीक, अदील उससे भी बात कर। सदीक, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दर्द ने आखिर काम तमाम किया, मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। और मैं आपके इस सवाल पे जाने से पहले अगर इजाज़त दें दिल वड़ाई साहब से एक चीज़ मैं क्लियर कर लूँ, क्योंकि दिल वड़ाई साहब मुसलसल इस पे बात कर रहे हैं। दिल वड़ाई साहब जो मैं समझाऊँ जो आपने बताया है वो ये आपने कहा है कि ये ऐसे ही हुआ है कि साकिब निसार साहब की मुख्तलिफ जगह से पहले ऑडियोज उठाई गई जी, उनको जोड़ा गया एक डिवाइस में, और उस यानी इस मोबाइल में मैंने उनकी ऑडियोज काट के उनको जोड़ा जी, उनको मर्ज किया, मर्ज करने के बाद मैंने इस मोबाइल से उसको प्ले किया और मारिया के मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, मारिया के मोबाइल में जो मैंने रिकॉर्ड किया वो मैंने दे दिया, आप फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं कंपनी आपको, ठीक है, मारिया के मोबाइल वाला, और कि इसमें कोई एडिटिंग है या नहीं है। बिल्कुल, उसमें आपने कहा कि नहीं एडिटिंग। मैंने उस मोबाइल की जो आपने मुझे दिया, सपोज मैंने उस मोबाइल की जो फिर रिकॉर्डिंग है उसको चेक करना, इसमें तो एडिटिंग, उसमें तो है ही नहीं एडिटिंग। एडिटिंग आपके सॉफ्टवेयर में हुई। बिल्कुल, आपने दूसरे मोबाइल से जब इसे रिकॉर्ड किया, उसका फोरेंसिक जब रिकॉर्ड हुआ तो सॉफ्टवेयर जो हैं वो उन सॉफ्टवेयर ने कहा जी इसमें तो कोई एडिटिंग नहीं है। तो ये बेसिकली जालसाजी इसमें की गई, ये जालसाजी की गई इसमें, ये बहुत बड़ी जालसाजी है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड और जालसाजी, बल्कि मैं इसको जुर्म कहूंगा। ये इसलिए कहूंगा कि ये पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिश तैयार की गई बिरोने मुल्क बैठ के, ये पाकिस्तान के इदारों पर हमला करने की साजिश थी। और इस तरह की ये जालसाजी मैं समझता हूं कि इस पे इदारों को, इस पे हमारी अदालतों को, जालसाजी की बात की जाए अगर अदील, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, उसमें तो करीबन हलफनामा भी सामने आया था। सिद्दीक, व्हाट्स योर टेक ऑन इट, फिर हम आगे मूव करेंगे। देखिए मारिया, अदील वड़ाई साहब कह रहे हैं कि ये इदारों पर हमला है, हम भी कल भी कह रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि इदारे कहाँ हैं। मतलब आपने इस मुल्क को मजाक बना के रख दिया है, इस मुल्क की फौज को मजाक बना के रख दिया है, इस मुल्क के अदालतों को मजाक बना के रख दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मजाक बना के रख दिया, हाई कोर्ट को मजाक बना के रख दिया है, फ्री फॉर ऑल है, सोशल मीडिया पे आप जो मर्जी देखें। फौज के ऊपर तनकीद हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, फौज के ऊपर जायज तनकीद बिल्कुल हो सकती है, अदालतों के फैसलों पर जायज तनकीद बिल्कुल हो सकती है, लेकिन जो हम रोज देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्या वो तनकीद है? 1000% नजर आता है कि ये प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की कोशिश है,
لوگوں کا پاکستان کے اداروں سے اعتماد اٹھانے کی کوشش ہے. دیکھیں یہ بات جب ہم یہ جو کابل کا فال ہوا اس سے پہلے ہم جب یہ بات کرتے تھے تو کہا جاتا تھا یہ تو شاید پرو اسٹیبلشمنٹ ہے اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن اس نے افغانستان میں جو کچھ ہوا اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ نے کسی ملک کو تباہ اور برباد کرنا ہے, کسی ملک کو ناکام کرنا ہے, تو اس کی فوج کو کمزور کرنا ہوگا. اور اس کی فوج کو کیسے آپ کمزور کر سکتے ہیں؟ جب اس فوج کے پیچھے اس کی عوام نہیں کھڑی ہوگی, اور اس کے لیے آپ کو غلط فہمیاں پیدا کرنی ہوتی ہیں. جب افغانستان کے عوام کو یہ لگا کہ یہ تو کسی اور کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے فوج ہماری, تو فوج کے پیچھے سے وہ ہٹ گئے. جب وہ پیچھے سے ہٹے تو امریکہ نے صدیق یہ تو چلے ایک آڈیو کا معاملہ ہے نا, کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں, ہر کسی کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے, تو یہ ویڈیوز آڈیوز کا معاملہ کہاں جا کر رکے گا؟ جو کل آپ نے پروگرام میں کہا تھا کہ شاید اگلے انتخابات اسی بیس پر ہوں گے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو کیپٹن صفدر صاحب نے کہا ہے کہ ایک گندی اور ننگی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آنے والی ہے, تو اب میں مریم صاحبہ سے ابھی سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اب جب وہ ننگی اور گندی ویڈیو آئے تو یہ نہ کہیے گا اللہ اکبر, اللہ کی رحمت, اللہ کی مدد. ان اپنی گندی چیزوں کو, اپنی اس مکروہ سیاست کو, اپنی اس گھٹیا چیزوں کو اللہ کی مدد اور نصرت سے نہیں جوڑنا چاہیے. یہ ہمارے سیاستدان مہربانی کیا کریں. مولانا فضل الرحمان بھی یہی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو لے کے آتے ہیں اسلام آباد اپنے مفاد کے لیے, کہ وہی ان کو وہ دور نہیں بھولتا نا, ناشتے, اسرانے, زہرانے, کھابے, کھانچے, میٹھی لسیاں, پیٹرول ڈیزل کے جو ہے وہ مفت, پھر وہ لائٹ والی گاڑی, سرکاری بنگلہ, وہ نہیں بھولتی ان کو. ان کا ایک مزاج بن گیا, اس کے ساتھ زندگی, ان کا ایک لائف سٹائل اس طرح کا بن گیا تھا. اب وہ آتے اسلام آباد کے لیے, نام اسلام کا لیتے ہیں, آتے وہ ذاتی مفاد کے لیے, نام اس کو جہاد کا دیتے ہیں. مریم صاحبہ بھی یہی کرتی ہیں, ویڈیوز خود ریکارڈ کرواتے ہیں, خود ایڈٹ کرواتے ہیں, جھوٹی چیزیں بنواتے ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت آ گئی. خدا کا واسطہ ہے یہ آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ اور جو کیپٹن صفدر صاحب, ادارے کیوں نہیں سب سے زیادہ کویشچن کیا جا رہا ہے, ابھی آپ نے خود بھی کویشچن ریز کیا, پھر ادارے کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ جب تک ادارے ایکشن نہیں لیں گے تو یہ پارٹیز تو اس طرح کی حرکتیں کرتی رہیں گی. دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ نظریں جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب پر ہیں. پیپلز پارٹی کے ایک یونین کونسل لیول کے کارکن نے چیف جسٹس پاکستان پر الزام لگایا, اور الزام کیا لگایا کہ جسٹس گلزار احمد صاحب جو ہیں یہ ایم کے کوئی سیکٹر انچارج رہے ہیں, کوئی عہدیدار رہے ہیں. صرف یہ الزام تھا. اس الزام پہ ان کو گرفتار کیا گیا. اس کے بعد اس کی گرفتار پیپلز پارٹی کے کارکن کی اہلیہ وہ دھکے کھاتی پھر رہی ہے, وہ خط لکھتی پھر رہی ہے, وہ روتی پھر رہی ہے کہ میرے خامد کو معاف کر دیں, اس سے غلطی ہو گئی ہے. وہ بھی کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن ہماری معزز عدالت معاف نہیں کر رہی. ہم بالکل کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ مثال بنانا چاہیے, لیکن جب آتی ہے بات نون لیگ کی, جب آتی ہے پھر پیپلز پارٹی ٹھیک کہتی ہے کہ سندھ والوں کے ساتھ اور سلوک کرتے ہیں, پنجاب والوں کے ساتھ آپ اور سلوک کرتے ہیں. اب مریم نواز بیٹھ کے پریس کانفرنس میں پاکستان کی فوج, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, ججز سب کے اوپر الزامات بیٹھ کے لگا رہی ہے, اور کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے, اور لوگوں میں پرسپشن ایک بن رہی ہے کہ مریم ٹھیک کہہ رہی ہے. اگر غلط ہوتی تو بلاتے. میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کو کل بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہے ہیں, مسلسل یہ کہیں گے, معزز چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب کو 100 ووٹوں لینا چاہیے, مریم کو طلب کرنا چاہیے. اگر مریم ثابت نہیں کر سکتی تو مریم کو جیل بھیجنا چاہیے. مریم جب تک باہر رہیں گی پاکستان کے اداروں کے خلاف یہی تو باریک واردات صدیق جان صاحب کھیلی گئی ہے. وہ بولیں گے جی ہم نے تو ویڈیو جاری نہیں کی, اور جس بندے نے جاری کیا امریکہ بیٹھا, جا کے اسے پکڑیں, اس سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. اور اس دن بھی شاہد حقان عباس صاحب جب میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے تھے کہتے جس نے ویڈیو ریلیز کی ہے یہی تو باریک واردات ہے, یہی تو ان کا طریقہ کار ہے. اور وہ بندہ بھی پھر باہر سے بیٹھ کے یہ ٹویٹ کر رہا ہے جی کوئی نون لیگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نون لیگ نے صرف اس پہ کھیلنا ہے, سیاست کرنی ہے, اداروں کو شریف خاندان نے گندا کرنا ہے. لیکن جب تعلق کی بات آتی ہے نا صدیق صاحب, جو آپ سوچ رہے ہیں وہ کوئی نہیں ہونا. اس کی ریزن ہے وہ انہوں نے بڑا اپنی طرف سے بڑا زبردست کھیل بنا کے کھیلا ہے کہ ہم نے جاری کی ہے. یہ تو صحافی کو پکڑے, صحافی کدھر ہے جی امریکہ میں, وہ $2100 کس نے دیے ہیں, $2100 لگے ہیں, سیاسی مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں, ڈیفینڈ کر رہے ہیں, لیکن جب قانونی چارہ جوئی کی اپنے کیس میں نہیں لا رہے, اپنے کیس میں ویڈیو نہیں لا رہے. انہیں پتا ہے, سب پتا ہے, ایک ایک جملے کا پتا ہے کہ کیسے کیسے اٹھایا گیا ہے, لیکن انہوں نے کہا جاری انہوں نے کیا, انہیں پکڑے. یہ بڑی تیزی اس میں دکھائی گئی ہے جی. اور جو حکومت نے مریم نواز کی جو آڈیو لیک سامنے آئی ہیں, جس میں مریم نواز نے اعتراف بھی کیا, انہوں نے کہا کہ یہ میں مانتی ہوں میری ہی آڈیوز ہیں اور اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے, انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے. حکومت نے اس حوالے سے تحقیقات کا اعلان بھی کیا ہے ناظرین. لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ انہی آڈیو لیکس کے حوالے سے مریم نواز ماضی میں کیا کہا کرتی تھی, یہ جو میڈیا سیل جس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ان آڈیو لیکس
ویکس میں. یہ ذرا آپ کمپیریزن دیکھیں کہ اسی میڈیا سیل کے حوالے سے مریم نواز ماضی میں کیا کہا کرتی تھی اور اب انہی میڈیا سیلز کے حوالے سے مریم نواز اب کیا کہہ رہی ہیں, ذرا یہ خود سنیں. میرا میڈیا سیل تھا, میرا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے اور یہ ایک پروپیگینڈا چلایا جا رہا ہے اور آن پرپس چلایا جا رہا ہے. دیکھیے وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی, وہ بہت پرانی ہے, لیکن میں نے جب کہہ دیا کہ وہ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ جوڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں, تو میں یہ بات سامنے آ گئی. عادل, ہر دفعہ یو ٹرنز کیوں لیے جاتے ہیں, اور مریم نواز کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر بھی انہوں نے ایک طرح کا یو ٹرن ہی لیا. پہلے وہ کہہ رہی ہیں ایسا کوئی میڈیا سیل نہیں تھا, اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں میں مانتی ہوں وہ تب میں اپنا پارٹی کا میڈیا سیل چلاتی ہوں. لوگ ایک سوال یہ بھی کریں کہ تو شاید میڈیا کا اسپیسیفک پارٹی سیل تھا, اس کا اوور آل میڈیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. دیکھیں یہ جو رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ وہ تو جی پارٹی کا میڈیا سیل تھا, پارٹی کے اشتہارات تھے, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہ ایک اسٹریٹجک میڈیا سیل بنایا گیا تھا, 2014 میں بنایا گیا تھا. اس میں انیشلی 15 لوگ بھرتی کیے گئے تھے. اس کے بعد اگلے ہی برس یعنی 2015 کے اینڈ میں اس میں لوگوں کی تعداد 38 کے قریب کر دی گئی تھی. سالانہ اس کا جو خرچہ تھا وہ تقریباً 2 سے 2.25 کروڑ روپے تھا سالانہ. اچھا, اب یہ ایک جانب اربوں روپے کے اشتہار ہیں, صرف اسلام آباد کے, صرف وفاق کے جو اشتہار ہیں وہ تقریباً کوئی 9.25 ارب روپے کے قریب ہیں. پنجاب کے بھی تقریباً اتنا ہی ہے. یہ میڈیا سیل کیا کر رہا تھا, یہ پارٹی کے امور نہیں بلکہ یہ پرائم منسٹر آفس کی اپروول سے بنا ہوا تھا. پرائم منسٹر آفس کے باہر تھا, اس کی آشیرواد سے چلتا تھا. تمام اس وقت کی حکومت کی جتنی بھی میڈیا مینجمنٹ ہے یہ میڈیا سیل دیکھتا تھا. اربوں روپے کے اشتہارات کس کو جانے ہیں, نام پارٹی کا میڈیا سیل کا تھا, لیکن اربوں روپے کے جو اشتہارات ہیں وہ کس کو جانے ہیں یہ میڈیا سیل ڈیسائیڈ کرتا تھا. یہ میڈیا سیل پارٹی کے معاملات جو ہیں وہ نہیں چلا رہا تھا, یہ حکومت کے معاملات کو چلا رہا تھا. یہ میڈیا سیل سوشل میڈیا پر جتنی کیمپینز چلتی تھیں یہ میڈیا سیل اس کو چلا رہا تھا. یہ اب جتنے بھی لوگ اس وقت ان کے ترجمان بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ پارٹی کے امور کو چلا رہا تھا, پارٹی کا, اس میں بھی ایک بڑی اہم بات ہے, یہ غلط کھیل رہے ہیں. یہ غلط کیوں کھیل رہے ہیں, کل کو پارٹی فنڈنگ کیس میں یہ ان کے خلاف ریفرنس بن سکتا ہے. یہ تو کوئی پھر جا کر پاکستان تحریک انصاف کو یا جو پہلے درخواست گزار ہیں یہ فاروق حبیب صاحب, ان کو کہنا چاہیے کہ انہوں نے کہاں ڈکلیئر کیا ہوا ہے جی, کتنے اشتہارات انہوں نے میڈیا کو دیے, اس میں تو انہوں نے چند لاکھ کے اشتہارات بتائے ہوئے ہیں. تو یہ ان کے لیے پارٹی فنڈنگ کیس میں مسئلہ بن سکتا ہے. یہ جو اس معاملے پہ بھی ان کو یو ٹرن لینا پڑنا ہے, کیونکہ جتنے بھی پارٹی کے معاملات پہ اشتہارات ہوتے ہیں اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہر سال ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. یہ 5 سال کے پھر اشتہارات کا حساب نکلے گا, پھر کتنے چینل پہ چلے اور انہوں نے ڈکلیئر کتنے کیے ہوئے ہیں, یہ ان کی پارٹی کے لیے مسئلہ بن جائے گا. یہ انہوں نے غلط شاٹ کھیلی ہے اور یہ کیچ آؤٹ ہو گئی ہیں اس پہ. یہ انہوں نے جو شاٹ کھیلی ہے, دیکھیں کہ یکسر صورتحال بدل گئی ہے. وہ آڈیو لیک کا معاملہ پیچھے جاتا جا رہا ہے, ثاقب نثار صاحب والا جو مبینہ جعلی من گڑت جو آڈیو ٹیپ ہے, یہ آڈیو ٹیپ کا معاملہ میرا خیال ہے یہ برسوں جان نہیں چھوڑے گا. انہوں نے جو کہا تھا نا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, وہ آڈیو کلپ آج تک جان نہیں چھوڑ رہا, وہ آج تک جان نہیں چھوڑا. 5-6 سال ہو گئے ہیں. یہ آڈیو کلپ بھی میری بات آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آزادی اظہار کی بات ہوگی, جب بھی یہ جمہوری اقدار کی بات کر رہے ہوں گے, یہ آڈیو کلپ ان کی جان نہیں چھوڑے گا. صدیق, سوال گھوم پھر کے وہیں آ جاتا ہے, آپ جو مرضی کر لیں تمام تدبیریں الٹی ہی پڑ رہی ہیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ماریا جب پاناما کیس چل رہا تھا, انہوں نے پہلے حسن نواز حسین نواز صاحب نے انٹرویوز دے دیے, خاص طور پر حسین نواز نے. الحمدللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جی, بالکل الحمدللہ ہمارے ہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے, اور سعودی دوستوں نے مدد کی. قطع کلامی کی معذرت صدیق صاحب, یعنی جب بھی انہوں نے کہا الحمدللہ یہ ہمارے ہیں, چاہے آڈیو کلپ ہو چاہے فلیٹس ہوں, وہ الٹا ہی پڑا ہے ویسے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اس لیے تو میں نے کہا نا کہ اس میں الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یا اللہ کی مدد نصرت کا نام نہ لیا کریں اپنے گھناؤنے کھیل میں. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب نے اسمبلی میں تقریر کر دی, جناب اسپیکر ہی ہیں وہ ذرائع. پہلا موقف انٹرویوز میں تھا, دوسرا اسمبلی میں تھا, تیسرا انہوں نے پہلے موقف اپنایا ڈاکومنٹس میں, چوتھا موقف آگے قطری خط. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جھوٹ ثابت ہو گئی. تو شیخ رشید صاحب جب دلائل دے رہے تھے وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو انہوں نے بڑی زبردست ایک بات کی تھی. شیخ رشید صاحب کو پتا ہے ان کا مزاج جس طرح سے وہ ایک تو سپریم کورٹ میں بھی کہا کرتے تھے کہ سر میں SSS شارٹ سویٹ
اینڈ Simple. اسمارٹ. ٹھیک ہے, Smart. میں یہ سر دوں گا دلائل, اور بڑے جو ہے نا وہ تیزی سے دلائل دیتے تھے, بڑے مختصر اور بڑے انٹرسٹنگ. شیخ رشید صاحب نے کہا ججز کو, کہتے ہیں مائی لارڈ, انہوں نے یہ جو افسانہ لکھا ہے نا, ایسا بے رنگ بے تکا, ان کو اسکرپٹ رائٹر ہی اچھا نہیں ملا. کہتے اگر سر یہ مجھے کہتے, میری خدمات لیتے, میں ایسا رنگ بھرتا اس افسانے میں, ایسا رنگ بھرتا, فیصلہ جو بھی آتا ہے ایک بار کیس سننے والے بھی رو پڑتے اور ججز کی آنکھیں بھی اشک بار ہوتی. ایسا میں اس میں جو ہے نا افسانے میں رنگ بھرتا. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نا ان کے اندر خود اعتمادی بہت زیادہ ہے. عدیل بڑائی صاحب نے ایک بات کی تھی, وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. عدیل بڑائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ان کا کیس چل رہا تھا پاناما میں, ان کی لیگل ٹیم آئی, ان سے بڑائی صاحب نے خود پوچھا تھا یا کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ تو ہر چیز کو مانی جا رہے ہیں ان کے سامنے, ججز کے سامنے. یہ معاملہ یوں ہوا تھا کہ نظر ثانی جب تھی نا ان کی نائلی کے بعد, تو کسی نے پوچھا ان کی لیگل ٹیم سے کہ آپ ابھی جو باتیں کر رہے ہیں, آپ نے اس سے پہلے یہ باتیں کیوں نہیں کی جب مین کیس لگا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں میاں نواز شریف کی جانب سے ہدایت تھی, اور انہوں نے کہا ہمیں میاں نواز شریف کی جانب سے یہ ہدایت تھی کہ ججز کو افینڈ نہیں کرنا, یہ مجھے نائل نہیں کریں گے. مان جاؤ نائل نہیں کرنے والے, یہ اعتماد تھا. وہ ایتھیکلی بھی اٹس ناٹ کریکٹ کہ آپ ججز کو افینڈ کریں. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد اس وقت بہت زیادہ کنفیوژن ہے عوام میں کہ پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے یا نہیں کھلے رہیں گے, لیکن اس حوالے سے حکومت نے کلیئر کٹ اعلان کیا کہ یہ جو پیٹرول پمپس ہیں کھلے رہیں گے اور یہ صورتحال بھی نارمل ہی رہے گی. اس کے ساتھ ناظرین بات کریں گے افغانستان اور پاکستان کی جانب سے جو تاریخی امداد کا اعلان کیا گیا اور کس طرح سے پاکستان ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے افغانستان کو. بریک کے بعد ان دونوں ٹاپک سے بات کریں گے, ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت 2 دنوں سے پچھلے عوام کے اندر ایک پینک کریٹ ہو چکا ہے کہ پیٹرول ملے گا یا نہیں ملے گا. اس کے بعد حکومت نے کلیریفیکیشن بھی دی کہ 2 پمپس ہیں جن کی مدد سے عوام پیٹرول لے سکیں گے. لیکن عدیل سوال آپ سے یہ کہ یہ جو پیٹرول ڈیلر ایسوسی ایشن نے ملک بھر میں ہڑتال کی ہے, اس کی بیسکلی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں ریزن تو یہ تھی کہ وہ اپنا پروفٹ مارجن جو ہے وہ بڑھوانا چاہتے ہیں, اور جس انداز میں وہ پروفٹ مارجن کا تقاضا کر رہے ہیں وہ ظاہر اتنا آسان نہیں ہے. معاملہ ای سی سی کو گیا ہوا ہے, یہ پیٹرولیم منسٹری نہیں کر سکتی, یہ ای سی سی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس کا بوجھ پھر کس پہ ڈلے گا. ظاہر ہے ان کو اگر ان کا پروفٹ بڑھانا ہے یا عوام نے دینا ہے تو یا حکومت نے اپنے کسی مارجن پہ کٹ لگانا ہے, اور حکومت تو پہلے ہی ظاہر ہے ٹیکسز اتنے جو ہیں وہ منیمم لیول پر لے گئی ہوئی ہے, تو یہ ظاہر ہے ایک مشکل ڈیسیژن ہے. بہرحال ای سی سی میں معاملہ چلا گیا. لیکن آج ایک اطمینان کی بات جو ہے, برسوں بعد ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے, مجھے تو بلکہ شاید پہلی مرتبہ ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس مرتبہ ریاست نے جس انداز میں رسپونڈ کیا ہے, اس معاملے کو ٹیکل کیا ہے, اس معاملے کو بحران سے بچایا ہے. میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ پیٹرولیم مافیا اور یہ بڑی بڑی ایسوسی ایشنز جو ہیں وہ ایک دن میں ہی ناکام ہوئی ہیں. ناکام کیسے ہوئی ہیں؟ میں صبح کے وقت آج صبح خود گیا اسلام آباد کے راول پنڈی کے جو پیٹرول سٹیشنز ہیں وہاں گیا, اور ظاہر ہے جو ڈیلرز کے تھے, جو پرائیویٹ تھے وہ بند تھے, لیکن جو تمام کمپنی آپریٹڈ جو سٹیشنز تھے وہ کھلے ہوئے تھے. اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست نے کیوں آنکھیں کھلی رکھی اور اس مرتبہ بہترین انداز میں انہوں نے رسپونڈ کیا اور بحران سے ملک کو کیسے بچا لیا. انہوں نے تمام بڑی کمپنیوں کو اس بحران سے, اس ہڑتال سے ایک دن پہلے انگیج کیا, اور یہ جس میں پی ایس او ہے, ٹوٹل ہے, شیل ہے, اور اس کے علاوہ دیگر جو کمپنیاں ہیں, اٹک ہے, ان کو انگیج کرنے کے بعد یہ یقینی بنانے کی ہدایت کی کہ آپ کی جانب سے ترسیل میں کمی نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں پیٹرولیم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے. ہاں پیٹرول پمپ بند تھے جو وہ بہت سے کھلنا شروع ہو گئے. میں آپ کو اسلام آباد راول پنڈی کی بات بتا رہا ہوں جہاں میں خود جا کر دیکھا ہے کہ جو صبح بند بھی تھے وہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں, بند ہیں, لیکن جو انہوں نے ہائپ کریٹ کرنی تھی, جو انہوں نے پریشر بلڈ کرنا تھا, وہ کرنے میں یہ ناکام رہے ہیں. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انگیج کر لیا تھا تو پھر صدیق اتنا پینک کیوں تھا؟ پینک کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ماریا ہم قوم نہیں ہے, ہم ہجوم میں. قوم جو ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے؟ جب آپ نے دیکھا کہ مافیا جو ہے وہ للکار رہا ہے اور مافیا جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہا ہے, تو پھر قوم بن کے تو یہ ہمیں دکھانا چاہیے تھا
کہ میں کہہ دیتا کہ 3-4 دن کے لیے ٹھیک ہے گاڑی میں تھوڑا پیٹرول بھی ہے ٹھیک ہے میں جو ہے وہ کسی طرح سے مینیج کر لوں گا، لیکن ہم میں سے ہر ایک نے کہا کہ میں اپنی گاڑی کی ٹینکی فل کروا لوں، کہیں پتہ نہیں پھر ملے گا یا نہیں ملے گا، اور پینک ایسا کریٹ ہوا کہ لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ میڈیا کا کردار دیکھیں، اگر میڈیا کل سے اور یا آج بھی کم از کم میڈیا یہ دکھانا شروع کر دے کہ جی یہ پیٹرول پمپ کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ میں آپ کو راولپنڈی اسلام آباد ہم خود دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور کی لسٹ آئی ہوئی ہے ساری، کراچی کی لسٹ آئی ہوئی ہے کہ یہ کھلے ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میڈیا صرف یہ دکھانا شروع کر دینا کہ بھئی کھلے ہوئے ہیں مل رہا ہے پیٹرول، تو یہ ساری کی ساری اس مافیا کی جو کھیل ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اعلان تو کیا گیا ہے نا ان کمپنیز کی ایک ہوتا ہے جانب اعلان سے، کرنا، انہوں نے اعلان کیا لیکن ناکام ہو گئے، کھلے ہوئے پیٹرول پمپ، لیکن ہم نے کیا کیا، میڈیا نے پینک کریٹ کر دیا، ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ہم ظاہر ہے ہم نے ٹف ٹائم دینے عمران خان کو، ہم نے حکومت کے خلاف جانا ہے۔ اگر میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، اور میں ایک اور چیز کہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو، دیکھیں جو پیٹرول پمپ اس وقت ہڑتال کر رہے ہیں، جو اس وقت نہیں دے رہے پیٹرول، ان کا ہمیشہ کے لیے بائیک آؤٹ کریں۔ اگر یہ نہیں کریں گے ان مافیاز کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ جو اس وقت پیٹرول دے رہے ہیں آئندہ انہی کے پاس جائیں، جو اس وقت ہڑتال کر رہے ہیں ان مافیاز کو کمزور کریں، ان کو شکست دیں۔ ان مافیاز کو کنٹرول کرنے کی تو بہت دفعہ بات ہوتی ہے لیکن صدیق ہو نہیں پاتے ہیں۔ ماریا شاید مسئلہ کیا ہے، اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی، کیا کر سکتی ہے عوام کے ساتھ کے بغیر، عوام کو بھی اداروں چینی کا اور ہولڈ پاور انسٹیٹیوٹس کے پاس، حکومت کے پاس ہے، عوام کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیں ماریا میں دوبارہ دیکھیں حکومت کیا کرے، جا کے ان کو گولی مار دے، فائر مار دے، حکومت کو اقدام کرتی ہے، there must be some mechanism جس کے تھرو کنٹرول کیا پھر ہے۔ وہ عدالتوں سے جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں۔ تو یہی تو قابل ستائش بات ہے کہ اس مرتبہ پہلے سے اس کا ادراک کر لیا گیا، اس مرتبہ ایسا کوئی پینک ٹھیک ہے کریٹ ہوا، بحران پیدا نہیں ہوا، ان کی ہڑتال ناکام ہو گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ایسا پہلی مرتبہ دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کل سے بتانے لگ جاتے کہ یہ کھلے رہیں گے تو یہ پینک بھی نہ ہوتا۔ جی پینک ہوا ہے لیکن کوئی شک نہیں ہے بہترین انداز میں ڈیل کیا گیا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، کل سے بتانے لگ جاتے۔ کل سے یہ کمپنیاں چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں کہ ہمارے کمپنی آؤٹ لیٹ اوپن رہیں گے، لیکن سرخیاں آج دیکھ لیں کہ جی ملک میں بحران پیدا ہو گیا، لمبی قطاریں لگ گئیں۔ وہ لمبی قطاریں اسی لیے لگی ظاہر ہے جب وہ پینک وہ بن گیا، جب یہ اس بات کی پروجیکشن کی جاتی کہ یہ کمپنیاں انہوں نے اپنے کمپنی آؤٹ لیٹ کھولے ہوئے ہیں تو یہ پینک بھی نہ ہوتی۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ۔ ناظرین آگے نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کریں گے۔ افغان میں اس وقت بہت زیادہ بحران ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایون کہ یو این کے سیکرٹری جنرل نے خود یہ کہا ہے کہ اگر افغانستان کو ہیلپ آؤٹ نہ کیا گیا اور ان کی امداد نہ کی گئی تو یہاں پر آدھی سے زیادہ آبادی کا حصہ قحط سالی سے بھی نیچے چلا جائے گا، اور بہت سارے یہاں پر ہمیں بیڈ سچویشن دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ عدیل ہم کیوں دیکھ رہے ہیں بات کی جاتی ہے کہ وہاں پر ویمن رائٹس کو نہیں فالو کیا جا رہا، وہاں پر لوگوں کے رائٹس کو نہیں جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جا رہا، لیکن اس کے باوجود اگر یو این خود یہ بات کر رہا ہے کہ ان کو اس وقت امداد کی ضرورت ہے، چائنا نے سمہاؤ ہیلپ آؤٹ کی، پاکستان نے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ خود جو امریکن ہیں یا جو مختلف اور اس کے علاوہ کنٹریز ہیں وہ کیوں نہیں چائنا افغانستان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں یہ سچویشن تو وہ خود ہی ان کے پیسے روک کر ہی بیٹھے ہیں، تو جو یو این خود یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے تو کیا امریکہ کو وہ نظر نہیں آ رہا؟ امریکہ کوئی حالات ٹھیک کرنے کے لیے ایسے نکلا ہے، وہ تو خطے کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے یہاں پورا پلان بنا رہا تھا، اور جس انداز میں وہ نکلا ہے کہ یہاں پر تو انسرٹینٹی ہوگی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ افغانستان کے ہمسائے انہوں نے جو ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ ہوتا ہے ہمسائے کا احساس، یہ ہوتی ہے جو درد پاکستان اپنے ہمسایوں کے حوالے سے، اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے رکھتا ہے۔ جو کھیپ پہنچائی گئی ہے، 1 2 نہیں 8 کھیپیں پہنچائی گئی ہیں افغانستان میں ابھی تک پاکستان کی جانب سے، 5 ترکھم سے پہنچائی گئی ہیں، 1 چمن سے ہے، 2 جو ہیں وہ دیگر مقامات سے یہ کھیپیں پہنچائی گئی ہیں، اور اس میں افغان عوام کے لیے 1115 ٹن خوراک ہے۔ اس کے علاوہ شیلٹرز ہیں، ظاہر ہے سردی ہے وہاں پر، اس وقت وہاں پر صورتحال جو ہے وہ ابتر ہو رہی ہے، اس وقت وہاں پناہ گاہوں کی بڑی ضرورت ہے، اور پاکستان اپنے اندرونی معاشی مسائل کے باوجود اس وقت اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ جس انداز میں پاکستان امداد کر رہا ہے، صرف یہی نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب بھارت سے گندم وہاں پر پہنچانے کا جو معاملہ تھا تو ہمارے اپنے اختلافات کے باوجود، ہمارے اپنے پرنسپل سٹانس کے باوجود، جب افغان بھائیوں کی
جب یہ ایشو سامنے آیا تو ہم نے اجازت دے دی یہاں سے گزرنے کے لیے تاکہ ان کو گندم جو ہے وہ پہنچائی جا سکے. اس کی پاکستان نے صرف اپنے افغان بھائیوں کے لیے منظوری دی. اس کے علاوہ وہاں سے ان کی اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں سے پاکستان جو ایکسپورٹس ہونی ہے یعنی یہاں پر جو امپورٹ ہونی ہے وہاں سے ہم نے جو ٹیرف ہے اس کو کم کر دیا, ختم کر دیا. تو پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے اور یہ احساس ہے دنیا کو پاکستان دکھا رہا ہے اور اس انداز میں امداد کی جاتی ہے. وہاں پر میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں, فری آئی کیمپ لگائے گئے ہیں, فری میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو ادارے ہیں, متعلقہ ادارے ہیں, یہ جو سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں, جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے, قابل ستائش ہے. اس وقت مشکل کی اس گھڑی میں افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. پاکستان بہترین انداز میں کھڑا ہوا ہے اور اپنے ہمسائے, نہ صرف ہمسائے, اپنے مسلمان بھائیوں کی اس مشکل وقت میں یہ کھڑا ہے پاکستان. تو ظاہر ہے وہ بھی اس بات کو یاد رکھیں گے کہ اس وقت کام کون آ رہا ہے. ٹھیک ہے صدیق, ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ ہیومینٹیرین گراؤنڈ کی بات کی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ تمام چیزیں اپنی طرف ہیں, لیکن اگر انسانی حقوق کی جب باری آتی ہے تو وہاں پر ہمیشہ آگے رہنا چاہیے. لیکن یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہی ہے جو ہیومینٹیرین گراؤنڈز کی بات تو کرتی ہے, لیکن جب اس میں ان ریالٹی جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو بیک آف کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہ اپنے مفاد دیکھتے ہیں. ان کو انسانی حقوق بھی وہیں پہ یاد آتے ہیں جہاں ان کا مفاد ہو. پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے اقلیتوں کے حوالے سے وہ صورتحال نہیں ہے جو بھارت میں ہے. لیکن پرسیپشن کیا ہے کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ترین ملک ہے اور بھارت کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا ہے کیونکہ مفاد ہے. وہاں وہ بڑی مارکیٹ ہے, انہوں نے بزنس کرنا ہے, پیسہ کمانا ہے, اس لیے وہاں پہ خاموش ہیں. تو دنیا بدقسمتی سے اپنے مفادات کو دیکھتی ہے اور وہ انسانی حقوق کو نہیں دیکھتے. انسانی حقوق کو دیکھنا تو افغانستان کی جو کرائسس ہے, کشمیر میں جو ہو رہا ہے, جو بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ اس پہ بولیں لیکن نہیں بولتی. کرتارپور میں پاکستان راہداری کھول رہا ہے, کرتارپور میں پاکستان راہداری کھول رہا ہے. بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن یہ منافقانہ رویہ ہے کیونکہ ان کے اپنے ایجنڈے ہیں. جہاں پر اپنے ایجنڈے کی بات آ جاتی ہے تو یہی انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں جو کہ نہیں بات کرتی ہیں. ناظرین بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد بات کریں گے چینی یونیورسٹیز کیوں چینی ویکسینیشن لگوانے کے بعد بھی پاکستانی طالب علم کو چین داخل نہیں ہونے دے رہی, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ناظرین ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. چینی یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم ہزاروں پاکستانی طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے. کرونا کی وجہ سے 2 سال پہلے پاکستان واپس آنے والے طالب علم دوبارہ چین واپس نہیں جا پا رہے. صدیق معاملہ کیا ہے؟ چینی ویکسین لگوانے کے باوجود کیوں چائنا کے اندر ان پاکستانی طالب علموں کو انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا؟ دیکھیں ماریا, اگر تو تمام ممالک کے لیے یہ پالیسی ہوتی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن پاکستان کے طلبہ کو تو واپس وہاں پر نہیں جانے کی اجازت دی جا رہی, لیکن کئی ممالک کے طلبہ کو وہاں واپس جانے کی اجازت دے دی گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اٹھانے کی ضرورت ہے سفارتی سطح کے اوپر کہ دیکھیں 2 سال ہو گئے ہیں, اسٹوڈنٹس آ گئے. اب کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آن لائن کلاسز تو چل رہی ہیں, بھائی جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, جن کا ریسرچ ورک ہے, جن کا پھر وہاں پہ جا کے اور لیبز میں کام ہے, یا ہمارے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, اب مجھے بتائیں کیا ہمارے یہاں پہ پی ایم سی ہمارا جو سسٹم ہے کیا وہ آن لائن ایم بی بی ایس کی ایجوکیشن کو مان لے گا؟ نہیں مانے گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو متاثرین ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ان کی فیملیز ہیں, وہ کئی وزراء سے مل چکے ہیں. جیسے یہ دیکھیں جو ہماری ٹیم نے بتایا ہے کہ شیخ رشید صاحب سے وہ ملے ہیں, عثمان ڈار صاحب سے ملے ہیں, ملک امین اسلم صاحب سے ملے ہیں, زلفی بخاری صاحب سے ملے ہیں, گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب سے ملے ہیں, وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب سے ملے ہیں, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملے ہیں, ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب سے ملے ہیں. لیکن یہ مسئلہ چین کے ساتھ سفارتی محاذ پر اٹھانے والا ہے. چین کوئی شک نہیں ہمارا دوست ہے, لیکن ان کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہمارے اتنے 6000 ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا مستقبل داؤ پہ لگ گیا ہے. وہ فیسیں دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, آپ کے ملک میں آئے ہیں, آپ نے ان کو داخلے دیے, اب ویکسین بھی چائنیز لگوائی ہوئی ہے. تو اس معاملے کو بہرحال حکومت کو دیکھنا چاہیے, سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. تو سوال سے کہ پاکستان کی ایمبیسی نے کوئی کام کیا ہے؟ لیکن ہماری جو ایمبیسی ہے وہ تو اسٹوڈنٹس یہ شکایت کر رہے ہیں کہ وہ ٹویٹر کے اوپر ان سے سوال کر رہے ہیں, وہ ان کو آگے بلاک کیے جا رہے ہیں. اچھا, یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو آپ اگر ان کے جو دکھ ہیں, جو درد ہے, جو ان کے گریوینس ہیں, ان کا مداوع نہیں کر سکتے تو بلاک تو نہ کریں. یہ آپ نے کیا کام پکڑ لیا بھائی؟ آپ ریاست کے ملازم ہیں, آپ کو تنخواہ ملتی ہے, آپ کا کام ہے آپ نے پاکستانی کے مسائل کو دیکھنا ہے, آپ نے پاکستانیوں کے مسائل کو ایڈریس کرنا ہے, آپ نے جواب دینا ہے. آپ وہاں پہ بلاک کریں, آپ کا ذاتی اکاؤنٹ ہے, آپ ایک پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہیں, آپ کو نہیں بلاک کرنا چاہیے. آپ کو
स्टूडेंट्स को बताना चाहिए जो भी मसला है। Help- हो सकता help है them. कोई पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा हो ना हो रहा, बता देना भाई कि हम कोशिश कर रहे नहीं हो रहा, हो जाएगा। लेकिन इस मसले को बहरहाल हुकूमती सिद्दीक, सतह आप पर नहीं देखा समझते जाना कि चाहिए। वजीर आजम इमरान खान साहब को भी इस मामले पर नोटिस लेना चाहिए और हुकूमत को एडवाइस करना चाहिए, खासकर पाकिस्तानी एम्बेसी को, कि इस मामले को लुक आफ्टर करें, क्योंकि 6000 पाकिस्तानी तलबा का ये आखिर प्रॉब्लम है। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को देखना चाहिए, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो इस वक्त इमरान खान साहब के बाद इस वक्त सीनियर पोजीशन पे हैं, उनको खुद देखना चाहिए। वजीर खारजा हैं, ज़ाती तौर पे उनको उठाना चाहिए मसला उनके साथ, चाइनीज के साथ, कि जी मेहरबानी करें, आप किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स को रोक रहे हैं, इनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, साल साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, इतना पैसा ज़ाया हो जाएगा, कहाँ जाएंगे वो सारे स्टूडेंट्स। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मामला है नाज़रीन, इस पर हुकूमत को वाकई में सीरियस होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा जो तमाम तालिब इल्म हैं इनका किस तरह से इनको हेल्प आउट किया जा सकता है और किस तरह से इनको उनकी वापस यूनिवर्सिटीज में जाने में हेल्प आउट किया जा सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अदिल, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स और जो असातिज़ा है और जो स्टाफ है खासकर, उनको फारिग कर दिया गया। ये तमाम क्या मामला है, इसके पीछे क्यों इस तरह से हो रहा है? देखें, जब हुकूमती पॉलिसियाँ ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं होती ना, तो फिर इस तरह की चीज़ें आती हैं, बैड गवर्नेंस और ये सारी चीज़ें जिम्मा हुकूमत का लगता है। हुकूमत एक पॉलिसी दे चुकी है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन के हवाले से, उस पॉलिसी के तहत बहुत सी जामियात, बल्कि ऑलमोस्ट तमाम जामियात के ये जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन थे वो रेगुलराइज हो गए। लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल और इनके वाइस चांसलर साहब जो हैं ये अनोखा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 6 साल पहले बाकायदा तरीकाकार के तहत जो लोग भर्ती हुए थे सिंडिकेट से और सिलेक्शन बोर्ड से इनकी मंजूरी हुई थी, 6 साल गुजरने के बाद उनके कैरियर से खेल रहे हैं। जो पहले से चल रहे हैं लोग उनको फारिग कर रहे हैं और नए लोगों के लिए ये भर्तियां शुरू करने जा रहे हैं। अब इस मामले पे इस वक्त गुज़श्ता 5-7 रोज से यूनिवर्सिटी के अंदर तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। वहां का अमला जो है वो एहतजाज कर रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उसकी रीजन ये है कि अब जब जो गवर्नर पंजाब साहब हैं, जो कि चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, और वजीर आला पंजाब साहब हैं, उन तक ये मामला पहुंचना चाहिए, वो इसका नोटिस लें और जो हायरिंग होने जा रही है उसको वो रुकवाया जाए जो अगले 1-2 दिन में होने जा रही है। रेगुलराइज के अलावा क्या कोई मुतालबा है उनका? उसमें अकरबा परवरी, इनको फारिग किया जा रहा है, इनके कैरियर तबाह किए जा रहे हैं। जो लोग 6-6 साल से यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट को भी रिन्यू नहीं किया जा रहा, कॉन्ट्रैक्ट को ना सिर्फ रिन्यू नहीं किया जा रहा बल्कि चूंकि नई भर्तियां करनी है तो पुरानों को फारिग करके, और उनके तो कैरियर के साथ इसलिए वो ये मजाक ये कर रहे हैं कि वो 6 साल बाद आप कहां जाएंगे। बहुत से लोग जो हैं एक जॉब अप्लाई करने के लिए उम्र होती है, आप जो पहले से काम कर रहे हैं उनको फारिग करके नए लोग ला रहे हैं। और इस पे भी इल्जाम ये है कि ये जो नए लोग हैं इसमें भी अकरबा परवरी, पसंद नापसंद और ये सारी चीजों, इसका बहुत बड़ा खदशा है। इसका मतलब ये अदील, जो आपकी बात से मैं अखज़ कर रही हूँ कि ये मसला सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल का है, वहां पर ये सिर्फ रेगुलराइज नहीं किया जा रहा, क्योंकि बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज में रेगुलराइज कर दिया गया जी। ये दीगर तमाम यूनिवर्सिटीज में रेगुलराइज कर दिया गया है। इस यूनिवर्सिटी में ये वाइस चांसलर साहब ने ये डिसीजन लिया है, और ये जो वजीर आला पंजाब उनकी पॉलिसी इस हवाले से, या गवर्नर पंजाब को भी यही बताया गया है कि जी सब अच्छा है, लेकिन असल में ये मामला ऐसा है जो उस तरह से मीडिया पे हाईलाइट नहीं हो सका। ये वहां पर सैकड़ों हजारों तलबा जो हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं, और ये जो असातिज़ा हैं इनके कैरियर दांव पर लगा दिए गए हैं। अच्छा, ये लगा दिए गए हैं, सोचे समझे मंसूबे के तहत लगा दिए गए हैं। ये इस मामले पे गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी सरवर साहब, सोचा समझा मंसूबा क्या है, उस्मान गुलजार साहब, क्योंकि अपने लोग अकोमोडेट करने का इन पर इल्जाम है कि अपने लोग अकोमोडेट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो क्या जरूरत है, मुझे आप बताएं, क्या जरूरत है जब पहले 6 साल से प्रॉपर तरीके से हायर होने वाले लोग, सिंडिकेट से, सिलेक्शन बोर्ड से, प्रॉपर उस प्रोसीजर से गुजर के आने वाले लोग हैं, 6 साल से सर्व कर रहे हैं, कारकर्दगी उनकी बड़ी बेहतरीन है। अगर तो आप इस तरह बल्क में लोगों को फारिग करके अचानक कितनी बड़ी हायरिंग पे जा रहे हैं, ये बात भी बड़ी अनोखी है। और इस पे वजीर आला साहब और गवर्नर साहब को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। और ये जो ये बताया जा रहा है कि अगले 2-3 रोज में ये हायरिंग का अमल प्रॉपर शुरू किया जा रहा है, और इन जो ना सिर्फ तलबा का जो मुस्तकबिल है ये मुतासिर हो रहा है जी।
ٹائم ختم ہو چکا ہے. اس تمام معاملے کو وزیر آپ کا اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو سٹاف ہے, جو مینجمنٹ ہے یونیورسٹی کی, اس کو بھی اس تمام معاملے کو دیکھنا چاہیے. ناظرین, ٹائم ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اب سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.